والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو مسلمان مومن معمولات بنائے اور دن میں 10 مرتبہ درود پاک کا ورد کرے، یعنی درود پاک پڑھے 10 مرتبہ دن میں، تو جو بندہ 10 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے گویا کہ اس شخص نے ایک غلام آزاد کر لیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کم از کم ویسے تو زیادہ پڑھنا چاہیے، مگر ایک غلام کا ثواب میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی شخص 10 مرتبہ رسول کریم کے حضور 10 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھے، کسی صیغے کے ساتھ پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یعنی کسی بھی قسم کا کوئی درود پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پڑھ لے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ 10 مرتبہ جو درود شریف پڑھ لیتا ہے گویا اس نے ایک غلام آزاد کر لیا ہے۔ اب اندازہ کر لیں ہمیں اللہ کریم توفیق عطا فرمائے کہ کثرت کے ساتھ ہم درود پاک پڑھ سکے، محبت کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لیں تاکہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ برادران ذی وقار، سید الشہداء امام کربلا اور شہیدان کربلا کے حضور آج میں اور آپ سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہے۔ رب ذوالجلال ہماری محبتوں کو قبول فرمائے۔ اہل بیت اطہار سے محبت کرنا، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد پاک سے محبت کرنا، یہ کوئی شرک یا بدعت نہیں، عین ایمان ہے۔ ہم تو حضرات نبی پاک علیہ السلام کی تو اولاد، ان کا تو مقام ہی زیادہ ہے، خون رسول جو ہے۔ جناب کی تھوڑی توجہ چاہوں گا، ہم تو مسجد کا جو احترام کرتے ہیں، دیکھو نا مسجد کا احترام ہے، آپ جوتا بار اتارتے ہیں، مگر مسجد میں جو سجدے کیے جاتے ہیں، آج اگر سجدے محفوظ ہے یہ امام کربلا کا صدقہ ہے، امام کربلا کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ امام کربلا نے ایک سوچ دی ہے کہ جب بھی تمہارے سامنے کوئی طاغوت آ جائے، طاغوت بے حیائی اور ظلم جب تمہارے سامنے آتا ہے، تو امام کربلا کی سوچ یہ ہے کہ جب تمہارے سامنے طاغوت آ جائے، بے حیائی آ جائے، بے پردگی آ جائے، تو حسین کے کردار کی طرح ڈٹ جاؤ، ڈٹ جانا، وہاں کبھی بھی کسی باطل کے ساتھ یا طاغوت کے ساتھ کبھی کمپرومائز نہ کرنا، مر جانا اور جان کو قربان کر دینا، مگر کبھی بھی برائی کو فروغ نہیں دینا۔ یہ سوچ کس کی ہے؟ امام کربلا کی ہے۔ یاد رکھنا، امام کربلا کی محبتوں کو سلام کرنے کے لیے اس وقت میں اور آپ جمع ہیں۔ یہ اتنی نازک گفتگو ہے نا، لوگ تو بڑے دلیری سے اسے بیان کر لیتے ہیں، مگر ہم چونکہ اہل ادب ہیں اور یہ ننگی تلوار ہے، اور اسے بیان کرنے کے لیے بڑا ادب چاہیے، اسے بیان کرنے کے لیے احساس سے گفتگو کرنی چاہیے۔ حساس موضوع ہے یہ کوئی عام موضوع نہیں، بہت حساس موضوع ہے، اتنا حساس ہے کہ اس میں ہر لفظ جو ہے وہ امام کربلا کے شان کے عین مطابق ہو۔ پھر تو ایک بات ہے، حضرات توجہ فرمائیے،
چونکہ یہ اولاد رسول ہے اور یہ ان پاکان امت کے جگر کا پارا ہے. یاد رکھنا کہ جن کے گھر میں یہ اس زہرا پاک کی اولاد ہے کہ وہ نفوس قدسیہ اور اس مانتا کی اولاد ہے کہ جس کے گھر میں بغیر اجازت کے اسرائیل بھی نہیں آ سکتا. بغیر اجازت کے اسرائیل جس کے گھر میں نہ آ سکے، اسرائیل جس کے گھر میں نہ آ سکے، جب زہرا پاک کا وقت اجل آیا، وقت اجل، جب زہرا پاک کا وقت اجل آیا تو اسرائیل روانہ ہوا روح قبض کرنے کے لیے. آواز قدرت آئی، اے اسرائیل کہاں جا رہے ہو؟ اسرائیل کہنے لگا زہرا پاک کے روح کو قبض کرنے کے لیے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اسرائیل رک جا، رک جا، زہرا کے گھر نہ جانا، زہرا پاک کے گھر نہ جانا. کس لیے جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ وقت اجل ہے، زندگی ختم ہے، لمحات ختم ہے، روح قبض کرنے کے لیے. مگر رب ذوالجلال نے فرمایا اے اسرائیل بغیر اجازت کے تم ان کے گھر نہ جانا. مولا وقت تو ختم ہے، زہرا پاک کا وقت ختم ہے، وقت اجل ختم ہے، زندگی ختم ہے، میری ڈیوٹی ہے مولا. پھر زہرا پاک کی روح کو کون قبض کرے گا؟ اٹل ہے اور تیرا حکم ہے کہ ایک لمحہ نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے، جس کی زندگی ختم ہو جائے ایک لمحہ بھی کوئی زیادہ اس دنیا میں نہیں رہ سکتا. مولا زندگی زہرا پاک کی ختم ہے، اب زہرا پاک کی روح قبض کون کرے گا؟ اللہ رب العالمین یہ وہ گھرانا ہے. اللہ نے فرمایا اسرائیل رک جا، رک جا، نہیں جانا، زہرا پاک کے گھر نہیں جانا. تو مولا کی روح کون قبض کرے گا؟ فرمایا رب جانے، رب جانے اور زہرا پاک جانے. مولا روح کون قبض کرے گا؟ فرمایا اے اسرائیل جو روح ڈال سکتا ہے وہ روح نکال بھی سکتا ہے. نہیں جانا اس کے گھر میں. یہ وہ زہرا پاک کی اولاد ہے جن کے گھر میں بغیر اجازت کے فرشتہ بھی نہیں جا سکتا. اور باپ کا مقام کیا ہے؟ باپ کا مقام کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک حیدر کرار کی اولاد ہے. اور حیدر کرار کا تذکرہ نبی کریم نے فرمایا کہ حیدر کرار کا تذکرہ شروع کر لو اور جب چہروں پہ جب چہرے پھول کی طرح کھل جائے حیدر کرار کا تذکرہ منافق اور مومن کی پہچان ہے. نبی کریم نے فرمایا کہ اجتماع میں علی پاک کا ذکر کرو اور ذکر علی کرنے کے بعد چہروں کو دیکھو. اگر ذکر علی کرنے کے بعد چہرہ پھول کی طرح کھل جائے سمجھ لو اپنا ہے، اور اگر چہرے پہ بل آئے سمجھو منافق ہے. ہم وہ لوگ ہیں کہ حیدر کرار کا جب تذکرہ سنتے ہیں نا ہمارے چہرے پھول کی طرح کھل جاتے ہیں. حیدر کرار کا مقام کیا ہے؟ نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی. ایک حدیث پاک، چونکہ میرے پاس وقت کم ہے اور میں اختتام کی طرف جاؤں گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر صحابی کا مقام بیان کیا ہے. ابو بکر صدیق کا مقام اپنی جگہ، عمر فاروق کا مقام اپنی جگہ اور عثمان غنی کا مقام اپنی جگہ. ہر ایک کا مقام رسول اللہ نے بیان فرمایا ہے. مگر جب حیدر کرار کی بات آئی نا تو پھر رسول کریم کی ضرورت سنیے. رسول کریم حیدر کرار کا مقام کیسے بیان کرتے ہیں؟ رسول کریم نے فرمایا لوگوں سنو. نبی پاک نے فرمایا لوگوں سنو. من ارادہ قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور نے فرمایا من ارادہ ان ينظر الى آدم في علمه والى موسى في هيبته والى عيسى في زهده والى ابراهيم في خلته والى موسى في هيبته والى عيسى في زهده فلينظر الى علي بن ابي طالب. رسول کریم نے فرمایا
کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ میں علم آدم دیکھوں، علم آدم دیکھوں، تقوی نوح دیکھوں، خلت ابراہیمی دیکھ لوں، ہیبت موسیٰ دیکھوں اور جلال موسیٰ دیکھوں، وہ میرے علی کے چہرے کو دیکھے سارا کچھ نظر آ جائے گا۔ حیدر کرار یہ ان کی اولاد ہے جن کی ماں زہرا پاک ہو، جن کی ماں خاتون جنت ہو، جن کی ماں جنتی خواتین کی سردار ہو، اور باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہو، اس کو حسین کہتے ہیں۔ جن کے باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہو اور جن کی ماں جنتی خواتین کی سردار ہو، اس کو حسین کہتے ہیں۔ حضرات توجہ فرمائیے، اختتام کی طرف جا رہا ہوں، توجہ فرمائیے۔ یہ میں نے آپ سے گزارش کیا نا، بڑی نازک گفتگو ہے، ڈر ڈر کے میں بیان کر رہا ہوں، چونکہ یہ ان کی بارگاہ میں گفتگو پیش کرنا کوئی آسان کام ہے؟ آپ سننے والے ہیں، میں بیان کرنے والا ہوں، ہم سارے ان کے نوکر ہیں، ہم صحابہ کے بھی نوکر ہیں۔ بولو نا یار، ہم صحابہ کے بھی نوکر ہیں، ہم در والوں کے بھی غلام ہیں اور گھر والوں کے بھی غلام ہیں۔ ہم تو اس فضاؤں کو بھی سلام کرتے ہیں۔ ادب دیکھو نا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک خچر گدھا دراز گوش حیدر کرار کو گفٹ کیا ایک دن، فرمایا اس خچر پر میں سواری کرتا تھا، مگر آج سے یہ ہم نے آپ کو دے دیا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ فرماؤ، خچر دے دیا، مگر یاد رکھنا صاحب روح البیان لکھتے ہیں کہ خچر جب علی پاک نے وصول کر لیا، صاحب روح البیان قسم کہتے ہیں کہ زندگی بھر کبھی حیدر کرار اس خچر سے آگے نہیں گئے، خچر کا بھی احترام کرتے تھے اور زندگی بھر کبھی اس خچر پہ سواری نہیں کی۔ فرمایا کہ جس خچر پر مصطفیٰ سوار ہو، ہم کیسے سوار ہو جائیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے امام حسین کو اٹھایا اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے رہے، پیروں کو بوسہ دیتے رہے، تو حضرت انس بن مالک نے کہا، اے ابو بکر صدیق، آپ اس کے منہ کو اور پیشانی کو بوسہ کیوں نہیں دیتے؟ معصوم بچہ ہے، پیشانی کو بوسہ دے دو یا رخساروں کو بوسہ دے دو۔ آپ نے فرمایا یہاں اور یہاں مصطفیٰ کے ہونٹ لگے ہیں، میں اس لیے بوسہ نہیں دیتا۔ اے ادب دیکھو، مصطفیٰ کے ہونٹ یہاں لگے ہیں، مصطفیٰ کے ہونٹ یہاں لگے ہیں، تو جہاں مصطفیٰ کے ہونٹ لگ جائے، ہمارے ہونٹ اس قابل کہاں کہ وہاں بوسہ لے۔ ادب دیکھو، ادب دیکھو، احترام دیکھو۔ اور آپ نے جب ان کا تذکرہ سنا تو پھر آپ بھی ذرا اپنا ایمان دیکھے نا، آپ کیسے مچل گئے؟ اور کیوں نہ مچلے، آپ کے اندر ایمان ہے، یہ ایمان بولتا ہے آپ کے اندر، اس وقت آپ کے اندر ایمان بول رہا ہے۔ اس لیے آپ نے جب ان پاکوں کا ذکر سنا تو آپ کا دل کیسے، کتنا آپ کا انگ کھڑا ہوا، آپ کا دل بے چین تک قرار پا گیا۔ اس لیے توجہ فرمائیے، بیٹا حضرت امام باقر، ہسٹری آف کربلا کی عینی شاہد، جس کا نام امام زین العابدین ہے، جنہوں نے تمام معاملات کو اپنے آنکھوں سے دیکھے، اس سے بڑا کوئی اٹل راوی اور کوئی نہیں، جس نے سب کچھ اپنے آنکھوں سے دیکھا، اس کا نام امام زین العابدین ہے۔ آپ کا بیٹا امام باقر، چھوٹا سا معصوم بچہ، یہ آخری بات ہے، توجہ فرماؤ، جتنی توجہ کرو گے اس میں انشاءاللہ اب ذرا دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ کچھ ہو گیا ویسے، آپ کو سمجھ آئی ہے نہیں؟ ہاں، ہمیں سمجھ آ گئی، آپ کو بھی آئی گئی ہے۔ ان کی نگاہ ہو گئی ہے،
ان کی نگاہ ہو گئی ہے، ورنہ کسی محفل میں یہ رنگ اس وقت بنتا ہے جب ان کی توجہ ہو جائے، ان کی توجہ کے بغیر یہ رنگ بن نہیں سکتا۔ توجہ ہو گئی ہے، توجہ فرمائیے حضرات، ان کا نام امام باقر ہے، بیٹا ہے کس کا؟ امام زین العابدین کا۔ والد کا ہاتھ پکڑ کے بوسہ دیتا ہے، اپنے والد کے ہاتھ کو بوسہ دینا امام زین العابدین کی سنت ہے۔ اپنے والد کے ہاتھ کو بوسہ دینا امام زین العابدین کی سنت ہے۔ اے بیٹو، اے جوانو، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، تمہارا سب سے بڑا پیر تمہارا والد ہے۔ یہ امام کربلا کی سوچ ہے، تمہارا سب سے بڑا پیر تمہاری ماں ہے، تمہارا سب سے بڑا پیر تمہارا والد ہے۔ اگر کچھ حاصل کرنا ہو تو تمہاری تقدیر کی کنجی تمہارے باپ کے ہاتھ میں ہے اور تمہارے ماں کے ہاتھ میں ہے۔ ماں باپ کا احترام کرو، زندگی ہو تو زندگی میں احترام کرو، دنیا سے رخصت ہو جائے تو قبروں سے رابطہ رکھا کرو دعاؤں کی صورت میں۔ بیٹے نے ہاتھ پکڑا، بوسہ دیا امام زین العابدین کے ہاتھ کو اور کہا بابا ایک بات کروں آپ سے، ابھی تو مجھے بھی سمجھ آئی گئی ہے، کافی بڑا ہو گیا ہوں، ابھی تو میں چل بھی سکتا ہوں، ابھی تو میں چل بھی سکتا ہوں، پہلے آپ انگلی سے پکڑتے تھے، ابھی تو میں چل بھی سکتا ہوں۔ بابا ایک چیز بتاؤ، میں نے تو جب بھی آپ کو دیکھا ہے آپ کو روتے ہی دیکھا ہے، میں نے تو جب بھی آپ کو دیکھا ہے، توجہ فرماؤ، بیٹا کہتا ہے باپ سے میں نے جب بھی آپ کو دیکھا ہے روتے ہی دیکھا ہے، تو میں اگر آپ اجازت دے دیں میں کوئی طبیب لے کر آ جاؤں؟ آپ بیمار تو نہیں ہے، آپ کو تکلیف تو نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں بیٹا، جو ہمیں مرض ہے نا وہ طبیبوں والا مرض نہیں ہے، جو مرض ہمیں ہے وہ طبیبوں والا مرض نہیں ہے۔ اے میرے بیٹے، اپنے بیٹے کو اٹھا کر فرمایا گفت زین العابدین غم تازہ کر دی اے پسر، اے بیٹے تو نے توجہ تو نہ دی واقعات کربلا، گفت زین العابدین غم تازہ کر دی اے پسر، اے بیٹے تو نے وہ داستان چھیڑ کر ہمارے زخموں کو چھیڑ دیا ہے۔ ہاں پترا، تو ندی دی واقعات کربلا من دیدم، تو نے کربلا نہیں دیکھی، ہم آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں، آپ نے کربلا نہیں دیکھی، ہم دیکھ کر آئے ہیں۔ اور فرمایا داغ ہجراں بر دل من کم ترس یعقوب نیست، فرمایا میرا جو غم ہے وہ کوئی یعقوب نبی سے کم تو نہیں ہے، میرا جو غم ہے وہ کوئی یعقوب نبی سے کم تو نہیں ہے، اس لیے کہ ان پسر گم کردہ بودو من پدر گم کردم، کہ ان کا تو باپ، ان کا تو بیٹا گم ہوا تھا، میں تو باپ سے بگڑ گیا تھا۔ توجہ فرمائیے حضرات، امام کربلا جرت کا نام ہے، اختتام کر رہا ہوں، امام کربلا جرت کا نام ہے، امام کربلا استقامت کا نام ہے، امام کربلا صبر کا نام ہے، امام کربلا باطل کے ساتھ ٹکرا جانے کا نام ہے، امام کربلا طاغوت کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ کمپرومائز نہ کرنے کا نام ہے۔ امام کربلا، امام کربلا تیری عظمت کو سلام، امام کربلا تیری شان کو سلام، اور امام کربلا کے جملہ شہداء کی عظمتوں کو ہمارا سلام ہو، ان کے شان کو ہمارا سلام ہو، اور دعا کرو کل قیامت کو اللہ کریم ہمیں امام کربلا کے جھنڈے میں رکھے۔